حق کی اگر طلب ہے، ہدایت کی اگر کوئی ہدایت کا جویا ہے، وہ تلاشی ہے، تو وہ لازماً اللہ اسے پہنچا دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جیسے حق کی طلب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی جد و جہد کی ہے۔ مجھے تو بسا اوقات محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے ایک ریپلیکا سا نظر آتا ہے، شخصیت کے اعتبار سے۔ فارس میں پیدا ہوئے، باپ جو ہے آتش کدے کا اہم پجاری یا جو بھی کہے ذمہ دار تھا۔ اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیا تماشا ہوا، آگ ہم جلائیں، ایندھن ہم ڈالیں تو آگ جلے، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ بغاوت کی، ایک اللہ کو مانوں گا میں تو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا تھا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، نکل جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے، ورنہ لَأَرْجُمَنَّکَ، میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ ایسے ہی باپ نے انہیں بھی نکال دیا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، وہ عراق سے کی شام کی طرف، ار میں پیدا ہوئے تھے، یہ عراق کا ایک شہر تھا، ہجرت کر کے گئے شام۔ ایسے ہی یہ ہجرت کر رہے ہیں ایران سے عراق، عراق سے متصل شام ہے، ایران سے متصل جو ہے عراق ہے، اور وہاں جو ہے انہوں نے جا کر عیسائیت اختیار کر لی، اس لیے کہ اس وقت تک اسلام عیسائیت ہی تھا، حضور کی تو بعثت ابھی ہوئی نہیں تھی۔ جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی، حضرت مسیح ہی کا دور نبوت رسالت جاری ہے، عیسائی ہو گئے۔ اب وہ عیسائی راہبین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے، ایک کے پاس رہے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ میری تو ابھی تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا، میرے طلب علم کو سیری ابھی نہیں ہوئی۔ اس نے پتہ دیا کہ اچھا اب جاؤ فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ، وہاں پہنچ گئے، وہاں زیر تربیت و تعلیم رہے، اس کا بھی وقت آ گیا۔ وہی بات دہرائی، تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے۔ عیسائیوں میں اس وقت تک بڑے حق پرست لوگ موجود تھے حضور کے زمانے میں، آج کی عیسائیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو سائمن کے پیروکار تھے، شمعون کے، وہ موحدین تھے۔ آج کی عیسائیت پولزم ہے، سینٹ پال کے یہ سب کے سب جو ہے پیروکار ہیں، جس نے تسنید ایجاد کی ہے اور جس نے شریعت جو ہے موسوی کو ساقط کیا۔ اس اعتبار سے اس وقت تک جو ہے وہ لوگ موجود تھے جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضور کو بچپن کے اندر پہچان لیا تھا ایک عیسائی راہب نے، بحیرہ راہب، جب ابو طالب کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ وہ ایک قافلے کے ساتھ گئے اور اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا ابو طالب سے اس کو حفاظت کرنا، کہیں یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو انہیں قتل کر دیا۔ عیسائیوں میں تھے ایسے حق پرست اور حق کا علم رکھنے والے، تو اس لیے اس نے کہا کہ جاؤ، میرا علم بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور اب قریب ہے اور وہ ہوگا جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین۔ حضرت سلمان نے رخت سفر باندھا اور ایک قافلہ جو جا رہا تھا مدینے کی طرف اس میں شریک ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، جو کچھ تھا لوٹ لیا، ان کو گرفتار کر کے اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ خریدا ایک مدینے کے یہودی نے، مدینے پہنچ گئے۔ اس کو کہتے ہیں طلب صادق۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب غلامی کی بیڑیاں جو ہیں وہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، آگے تو نہیں جا سکتے۔ سن رہے ہیں کہ مکے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن جائے کیسے؟ اب یہ کہ حضور خود تشریف لے آئے، ہجرت فرما کر۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں کنواں جو ہے وہ چل کر پیاسے کے پاس گیا، حضور پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب انہوں نے اپنے مالک سے کچھ کھجوریں حاصل کی اور لے کر پہنچ گئے حضور کی خدمت میں. آپ نے پوچھا کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، آپ کے لیے لایا ہوں. میں صدقہ میں نہیں دیتا، یہ غریبوں کا حق ہے تقسیم. اور یہ بات بتائی تھی اسی راہب نے کہ یہ ان کی جو نشانی ہوگی، صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے. کچھ دنوں کا بیچ ڈال کے پھر کچھ کھجوریں لی، پھر پہنچ گئے. کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے، آپ ہدیہ ایمان لیں. اب دیکھیے طلب حق کے اندر ایک انسان اگر اس کی طلب صادق ہے تو کیا کیا مشقتیں کی. لہذا اگر کوئی شخص جس تک اس محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہو اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو یا تو وہ کسی عصبیت جاہلی کے اندر مبتلا ہے، اپنے زوم میں مبتلا ہے،